پی ٹی آئی میں بانی پی ٹی آئی میں تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کریں تو وہ مائنس ہو جائیں آپ کو سائڈ پہ کر لیں تو آگے ان ٹیم کو ان مذاکراتی ٹیم کو کوشش ان کو چلنے دیں تو کوئی بات بن سکتی ہے. پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ جو ہیں وہ بڑی ہائی لیول کی ہیں اور ان کی جو ایکسٹریم ہیں کہ طب خان کی آئی تو اب خیر چلی گئی تو باقی وہ چیزیں جو مانگتے ہیں وہ حکومت کے لیے ویسے بھی ممکن نہیں ہیں. مجھے بتائیں 9 مئی کے جو لوگ جیلوں میں ہیں حکومت ان کو کیسے کوئی شورٹی دے سکتی ہے زبان سے یہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے؟ اچھا تو نہیں ہوں گے, ابھی سزائیں بھی ہو چکی ہیں. طارق سب سے بنیادی سوال یہ ہے, مجھے بتائیے کیا نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی واقعی ایک نیوٹرل پلیٹ فارم فراہم کر پائے گی یا پھر صرف ایک ٹائم گیننگ ایکسرسائز ہم اس کو سمجھیں؟ جی تھینک یو, آپ نے مجھے موقع دیا. اس پہ بڑا اہم ایشو ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس جو ہے دونوں طرف سے جو ہے کوشش کی گئی ہے لیکن یہ کوشش کوئی کامیاب ہوگی. یہ آپ کو اچھی لگے نہ لگے یہ گڈ نیوز ہے یا نہیں ہے, بیڈ نیوز ہی ہے. کیونکہ دیکھیں یہ پی ٹی آئی نے جو مطالبات جو کیے ہیں حکومت نے بڑا واضح کر دیا ہے. اور آپ 2 دن پہلے جو ہے پرائم منسٹر کا ایک بیان دیکھیں تو انہوں نے کہا جائز مطالبات. اب جائز کا فیصلہ کون کرے گا؟ ان کے نزدیک, حکومت کے نزدیک جائز مطالبات کچھ اور ہیں, پی ٹی آئی کے نزدیک جائز مطالبات اور کچھ ہیں. بالکل. تو ابھی ایک کمیٹی کو یہ پیغام جو دیا گیا ہے حکومت کی طرف سے, جی آپ الیکشن کے اوپر بات نہیں کریں گے, 2024 کے الیکشن کے اوپر بات نہیں ہوگی. مجھے بتائیں کہ اگر اس پہ بات نہیں ہوگی تو پی ٹی آئی اس بات کے اوپر آمادہ ہوگی کہ بات آگے بڑھے. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کے جو ہے رول پہ ہے جس کے اوپر پی ٹی آئی کو بڑا اعتراض رہا ہے کہ 2024 کا الیکشن جو ہے الیکشن کمشنر کے اوپر بڑے الزامات لگائے گئے, اس کے اوپر بات نہیں ہوگی. 9 مئی کے جو مقدمات ہیں اس کے اوپر بھی بات نہیں ہوگی چونکہ حکومت کہتی ہے جی وہ تو عدالتوں کا معاملہ ہے تو وہ تو اس میں تو ہم نہیں کچھ نہیں کہہ سکتے. تو حکومت عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ 9 مئی کے معاملات کے اوپر بھی کوئی بات نہیں ہوگی, الیکشن کے اوپر بات نہیں ہوگی, الیکشن کمیشن کے اوپر بات نہیں ہوگی, تو پھر بات کس چیز کے اوپر بھی ہوگی؟ اب پی ٹی آئی تو چاہ یہی ہے کہ ان کے اوپر بات کی جائے. اب حکومت نے جو ابھی تک اطلاع ہے انہوں نے جو پیغام دیا ہے اور جو ان کا ایک اس کو فریم ہے جس کے اندر بات ہوگی وہ پارلیمنٹ کے اندر بات ہوگی. اس میں آپ جی پارلیمنٹ کو بالادستی بنانا ہے, بالادست بنانا ہے, اس کے اختیارات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں. الیکشن کمیشن میں اصلاحات پہ بات کی جا سکتی ہے, ریفارمز پہ بات کی جا سکتی ہے, الیکشن کمیشن میں چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں, آئین سازی قانون سازی کے اوپر بات کی جا سکتی ہے. تو شاید پی ٹی آئی کے لیے یہ چیزیں جو ہے ثانوی حیثیت رکھتی ہیں. اور خان کی رہائی کی بات تو بالکل ویسے نہیں ہوگی, وہ تو ویسے وہ کہیں گے جی عدالتوں میں معاملہ ہے, 2 کیسز ہیں, 190 ملین پاؤنڈ والا بھی ہے, توشہ خانہ والا بھی, اس میں سزائیں بھی ہو چکی ہیں. بالکل. تو یہ جو حکومت کی طرف سے جو ہے جائز مطالبات کا جو احاطہ کون کرے گا اور ان کے کون کرے گا جی جائز مطالبات کون سے ہیں اور جائز نہیں ہیں, تو میں نے بالکل بڑا وضاحت کے ساتھ جو ہے حکومت نے یہ پیغام دے دیا ہے. تحریک تحفظ آئین پاکستان اور حکومت کے درمیان جو مذاکرات ہو رہے ہیں تو کیا یہ واقعی کانسٹیٹیوشنل سولوشن کی طرف بڑھے ہیں یا پھر سیاسی مجبوریوں کا نتیجہ ہے؟ یہ کوئی اس میں کوئی بڑا کچھ نکلنا نہیں ہے. میں نے یہی کہا ہے کہ اس میں کچھ نہیں نکلے گا. ایک وقت گین کرنے کے لیے, وقت جو ہے آگے چلانے کے لیے ہے. نہ اس کے اوپر پی ٹی آئی مانے گی, جو پی ٹی آئی جو چاہتی ہے اس کے اوپر حکومت نہیں مانے گی, جو حکومت چاہتی ہے وہ اس پہ نہیں مانے گی. اور پی ٹی آئی کے اندر بھی تضادات موجود ہیں. اب بھی پی ٹی آئی کے اندر ایک ایسا مؤثر دھڑا ہے جو کہ یہ مذاکرات کے حق میں نہیں ہے. ان کا ایک حد تک یہ موقف ٹھیک ہے کہ ہم جب ان حکومت سے مذاکرات کرنے بیٹھ جائیں گے تو پھر ہم نے حکومت کو تسلیم کر لیا. ہمارا جو موقف ہے پی ٹی آئی کا جو 47 والا ہے, جیلی مینڈیٹ والا ہے, وہ موقف ختم ہو جائے گا. تو ہم ان کے ساتھ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ جو مؤثر دھڑا ہے ہم بیٹھ بھی جائیں گے, مذاکرات میں کچھ حاصل بھی نہیں ہونا اور ہمیں نقصان یہ ہوگا کہ ہم اس الیکشن کو, اس حکومت کو جو ہے مان لیں گے. تو یہ پی ٹی آئی کے اندر علیمہ خان صاحبہ نے آپ کو پیغام دیا, انہوں نے جیل سے آ کے باہر کے دیا. انہوں نے کہا جی نہیں, بانی پی ٹی آئی تو یہ چاہتے ہیں کہ جو ہے گلی محلے میں احتجاج کیا جائے, تو وہ ایک بیان ہے. اب کمیٹی جو ہے مسلط کی طرف ہے. پی ٹی آئی کے اندر بھی مختلف لوگ ہیں, ان کی اپنی اپنی سوچ ہے, اپنا موقف ہے. کچھ کا خیال ہے کہ ہمیں جی ٹھیک ہے جو بیک فٹ پہ جانا پڑے گا, کوئی بات نہیں ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے نا بڑے جذباتی انداز میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم فیئر مذاکرات چاہتے ہیں. دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی کی جانب سے چیف آف ڈیفنس ہو جائیں, آرمی چیف اور فیلڈ مارشل کے خلاف بیانات دیے جا رہے ہیں. تو کیا یہ جو ساری چیزیں ہیں, یہ جو بیانات ہیں, یہ ڈائیلاگ پروسیس کو سبرتاش نہیں کر رہے ہیں؟ جی بالکل, آپ نے بڑا اچھا کویسچن کیا آپ نے کہ بڑی اچھا. مجھے میں اس پہ بات کرنا بھی چاہ رہا تھا. مجھے اب یہ لگتا ہے کہ حکومت خود بھی شاید اس پیشکش کے اوپر قائم نہ رہ سکے جو انہوں نے حکومت کی طرف سے مذاکرات کی جو پیشکش تھی, ڈائیلاگ کی پیشکش تھی. شاید حکومت خود اس کو بیک فٹ پہ چلی جائے, کیونکہ جو 2 دن پہلے بریڈ فورٹ میں جو ہے یو کے میں
جو ایک پروٹیسٹ کیا گیا ہے مخصوص سیاسی جماعت کی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے کیا گیا وہاں پاکستان کے خلاف پاکستان کی سالمیت کے خلاف حتیٰ کہ جو ہے فیلڈ مارشل سید آصف منی اور جو ہے ان کے خلاف بھی وہاں پہ وہ تو خدا نخواستہ قتل کرنے کی دھمکی دی گئی ہے جس کے اوپر کل پاکستان اس طرح کے جو بیانات ہوں گے کس طرح سے آپ مذاکرات کی جانب پھر بڑھ سکیں گے آپ؟ جی ان بیانات کے بعد حکومت خود میں خیال ہے وہ شاید اس مذاکرات سے پیچھے ہٹ جائے کہ حکومت کیسے کہے گی کہ آپ فیلڈ مارشل کو جو ہے چیف آف ڈیفنس فورسز کو قتل کی دھمکیاں بھی دے رہے ہیں احتجاج بھی کریں اور ساتھ حکومت بیٹھ کے مذاکرات کرے گی تو مجھے نہیں خیال لیکن حکومت نے اس کے اوپر کمیٹی بنا دی ہے اس میں جو ہے اس کمیٹی جو مذاکراتی ٹیم ہے حکومت کی طرف سے اس میں جو ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں ساغر ڈار صاحب ہیں اور 2 وفاقی وزراء ہیں جس میں انس ثناء اللہ ہے اور لا منسٹر اعظم نصیر تارڑ ہیں اگرچہ کمیٹی بنا دی ہے ابتدا ہو چکی ہے پیغامات کا سلسلہ چل رہا ہے ادھر سے پیغام اب حکومت نے بڑا واضح پیغام دے دیا ہے جو اس ٹائم اس جو ہے اس اندر جو ہوگا اس کے اندر جو انہوں نے ایک لمٹ بتا دی ہے اس کے باہر نہیں جائیں گے میرا بھی یہ خیال ہے اس جو لمٹ حکومت نے بتائی ہے اس سے علاوہ بات نہیں ہوگی وہ شاید پی ٹی آئی کے لیے منظور نہیں ہوگا تو یہ معاملہ آگے بڑھنے کا مجھے نہیں لگتا کہ کوئی آگے معاملہ بڑھے مثبت اس کے نتائج نکلنے کے بالکل جس طرح سے یہ بریڈ فورڈ میں جو واقعہ ہوا ہے پاکستان نے برطانوی حکومت سے اس کے بعد رابطہ کیا اس پر آنے والا اسٹرانگ ریئیکشن بھی ہم نے دیکھا ہے تو کیا اس مذاکراتی ماحول کو یہ ساری چیزیں مزید کمپلیکیٹ نہیں کر رہی ہیں؟ یقینی طور پہ کمپلیکیٹ کے بھی کر رہے ہیں اور اس کے مذاکرات کا عمل جو ہے اس کو مشکل میں ڈال دیا گیا ہے اور جس طرح کل جو چیف منسٹر لاہور میں گئے اپنا کے پی کے سہیل افریدی انہیں اسمبلی میں بھی جا کے دھاوا بولا وہاں بھی توڑ پھوڑ کی اور وہاں پہ چیف منسٹر کو کھڑے ہو گئے تو یہ اس طرح سے مذاکرات کس طرح چلیں گے تو مذاکرات جب بندہ کرتا ہے جب نیت ہوتی ہے بیٹھنے کی صلح کی کوئی آگے چلنے کی تو پھر بڑا مثبت رویہ ہوتا ہے بالکل آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم مذاکرات کرنا چاہ رہے ہیں لیکن آپ کے جو ریئیکشنز ہیں وہ تو یہ کسی طرح سے بھی ثابت نہیں کرتے کہ آپ جو ہے وہ پازیٹیولی اس چیز کو لے کے آگے چلنا چاہ رہے ہیں جبکہ دوسری جانب اگر ہم حکومت کی بات کریں ہم وزیر اعظم کی بات کریں تو وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پراپر بڑے پازیٹیو جیسٹر کے اندر مذاکرات کی آفر کی گئی تھی لیکن موجودہ سچویشن کے بعد طارق کیا جو موجودہ حالات ہیں یہ آفر کتنی دیر تک سٹینڈ کرے گی یا پھر پس پردہ دباؤ اسے واپس لے لے گا؟ وہ میں نے کہا دونوں طرف سے کوئی ایسی مطلب حکومت کی طرف سے بڑا پازیٹیو کہا گیا اور شہباز شریف نے آج نہیں کہا پہلے دن جس دن اوتھ اٹھایا تھا ایز اے پرائم منسٹر اس دن بھی بات کی تھی مذاکرات کی اس سے پہلے جب پی ڈی ایم کی گورنمنٹ تھی تو اس میں بھی انہوں نے بات کی تھی مذاکرات کی اس سے تھوڑا پہلے چلے جائیں جس دن بانی پی ٹی آئی وزیر اعظم کا اوتھ اٹھایا تھا تو لیڈر آف اپوزیشن شہباز شریف تھے تو انہوں نے پرائم منسٹر کی سپیچ کے بعد اپنی سپیچ لیڈر آف اپوزیشن نے کرتے ہوئے اس وقت بھی کہا تھا جی ہم آپ کے ساتھ چلنے کے تیار ہیں مساق معیشت کرتے ہیں یہ انہوں نے ایک لائن دی تھی ایک دیا تھا کہ مساق معیشت کرتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں ملک کو آگے چلاتے ہیں تو بدقسمتی سے جو بانی پی ٹی آئی جو 3.5 سال پونے 4 سال پرائم منسٹر رہے انہیں کسی بھی موقع پر اس میں مسئلہ کشمیر آیا جب وہاں مقبوضہ کشمیر میں جو وہاں پہ قبضہ کر دیا گیا اس کے علاوہ کئی مواقع ایسے آئے گلگت بلتستان کے اوپر بھی سرحدوں کے اوپر انڈیا کا مسئلہ تھا قومی ایشو کئی ملکی سطح غیر ملکی سطح کے ایسے معاملات تھے بڑے حساس نوعیت کے معاملات تھے تو بانی پی ٹی آئی نے اس وقت بھی اپوزیشن کے ساتھ بیٹھنے سے انکار کر دیا آپ کو بھی یاد ہوگا مجھے بھی یاد ہے میں بتاؤں جب جنرل باجوہ نے ایک میٹنگ مسئلہ کشمیر کو بھی بلائی چیف آف آرمی اسٹاف وہاں پہ موجود ہیں ڈی جی آئی ایس سی موجود ہیں شہباز شریف اپنی ٹیم کے ساتھ 5-6 جو مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما تھے موجود تھے لاسٹ ٹائم باجوہ صاحب کو بتایا گیا آرمی چیف کو بتایا گیا جی پرائم منسٹر نے آنے سے انکار کر دیا ہے اور انہوں نے شاہ محمود قریشی صاحب کو بھیج دیا تھا تو وہ اب اس وقت بھی وہ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے بات کرنے کو وہ تیار نہیں ہے اب بھی وہی ہے تو یہ جو اتنا تضاد اور اتنا مطلب ایک میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے بالکل ایک جو ہے واضح کر دیا گیا بھائی ان ایشو پہ بات نہیں ہوگی تو وہ تو ان ایشو سے پیچھے جو ہے بانی پی ٹی ہٹنے کو تیار نہیں ہے تو الٹیمیٹلی مجھے یہ لگتا ہے اب جو خبر ہے بانی پی ٹی آئی اس سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی ہیں جو ہیں وہ لاہور آئے ہیں ان کا لاہور کا دورہ ہے یہ ملاقاتیں کر رہے ہیں یہ ساری چیزیں جو ہیں کیا ان کے لیے کوئی بریک تھرو ثابت ہو سکتی ہیں؟ قطعاً کوئی بریک تھرو نہیں ہوگا لاہور میں انہوں نے کیا کیا ہے شاہ محمود قریشی صاحب کے گھر پہ گئے ہیں ان کے اہلیہ کی عیادت کی ہے باقی وکلا سے خطاب ہے اسمبلی میں گئے ہیں ایسا کچھ نہیں ہوگا بالکل نہیں ہوگا چونکہ دیکھیں بات نیتوں کی ہوتی ہیں نیت اگر ان کی ٹھیک ہے پازیٹیو ہے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ حکومت کے اور جو مطلب قومی سلامتی سے ایشو سے ہیں اس کے اوپر بیٹھیں
ہم اس وقت حالت جنگ میں بالکل یقینی طور پہ ہیں کہ ہم نے جو مئی میں جنگ جیت لی تھی تو انڈیا کسی وقت بھی خدا نہ خاصا کوئی ایسی حرکت ہو سکتی ہے، تو ہمیں تو متحد ہونا چاہیے۔ اکانومی بھی ہماری اتنی اچھی نہیں ہے، تو اکانومی بھی ہم نے ٹھیک کرنی ہے، اس ملک انویسٹمنٹ بھی آنی ہے، تو اسی حوالے سے آئے گی جب دنیا کو پتہ ہوگا جو بڑی اپوزیشن پارٹی ہے وہ بھی ان ایشوز کے اوپر جو قومی مفاد کے ایشو ہیں اس کے اوپر بھی اب اپوزیشن کے ساتھ ہے، تو تب جا کے ملک کے لیے کچھ استحکام آئے گا۔ تو یقینی طور پہ اگر ایک صوبہ کسی بات کو ماننے کو تیار نہیں ہے، ان کا ہر چیز پہ اپنا الگ موقف ہے، صوبہ الگ ہے، ان کی پارٹی الگ ہے، اور پارٹی کے اندر ود ان پارٹی بھی کئی گروپس بھی ہیں، کئی سوچ بھی ہیں، کئی دھڑے بھی ہیں، تو اس ساری جو صورتحال میں نہیں دیکھتا کہ اس کے اوپر کوئی چیز اچھی نکلے۔ البتہ حکومت ون ون کی پوزیشن میں ہے۔ اچھا طارق، کیونکہ آپ کے پاس اس پوری سچویشن کے اوپر اچھا خاصا نالج ہے، آپ کے پاس انفارمیشن ہے، مجھے یہ بتائیں کہ نون لیگ کے جو ہارڈ لائنرز ہیں ان کے بھی شدید تحفظات ہیں، دوسری جانب اگر پی ٹی آئی کی بات کی جائے تو پی ٹی آئی کی قیادت اندرونی طور پر ہمیں ڈیوائیڈڈ دکھائی دے رہی ہے، تو یہ جو مذاکرات کا عمل ہے یہ پھر کہاں تک جائے گا اور کہاں پر لے کے جائے گا ان کو؟ جی بالکل، جس طرح پی ٹی آئی میں ایکسٹریمسٹ لوگ ہیں جو کہتے ہیں جی بالکل نہیں، اس کے بات نہیں ہوگی، ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس سے 200 سیٹیں واپس کی جائیں اور خان کو پرائم منسٹر بنایا جائے، الیکشن کمیشن کو پھانسی لگا دیا جائے، اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ سیم بین ہی حکومت کے اندر بھی پی ایم ایل این کے اندر حکومت میں اتحادی اور بھی، لیکن بڑی پارٹی پی ایم ایل این کے اندر بھی اختلافات موجود ہیں، مختلف اوپینین پایا جاتا ہے، وہاں بھی ہارڈ لائنر موجود ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو مجرم ہے، قومی مجرم ہے، تو ان سے کیسے بات کی جائے؟ خواجہ محمد آصف جو ڈیفنس منسٹر ہیں ایک بڑی پوزیشن پہ بھی ہیں اور پارٹی کے بڑے سینئر رہنما بھی ہیں، تو وہ اس حق میں بالکل نہیں ہے کہ ان سے کیسے بات کی جائے۔ اسی طرح خواجہ آصف کے علاوہ بھی پارٹی کے اندر لوگ موجود ہیں کہ ہمیں اپنی پوزیشن خراب نہیں کرنی چاہیے۔ بانی پی ٹی آئی کی طرف سے جو مطالبات آ رہے ہیں، یہ پی ٹی آئی سے بیٹھنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہم نے اس طرح سے پھر ان کا ایک یہ بھی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر لیں، کوئی اس کی ناراضگی پیدا ہو جائے کہ ہم جو قومی مجرم ہیں، جو 9 مئی کے مجرم ہیں، جو ایٹمی تنصیبات پہ حملے کے ملزم ہیں، جو عربی چیف کو دھمکیاں دینے، ایون کا قتل کی دھمکیاں دینے کا ریکارڈ موجود ہے، تو ہم ان کے ساتھ کیسے بیٹھا جائے؟ تو بالکل حکومت کے اندر بھی ایک جو ہے وہ ہارڈ لائنر لوگ موجود ہیں، تو اس لیے دونوں طرف سے ایسا کچھ مجھے لگتا نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ نکلے۔ چلیں ہم فرض کر لیتے ہیں، ویسے تو طارق ساری سچویشن آپ کے بھی سامنے ہے، میرے بھی سامنے ہے، اور لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ پی ٹی آئی میں کئی دھڑے موجود ہیں، تو سوال میرا یہ ہے کہ کیا حکومت کو ون وائس میں بات کرنے والا کوئی فریق مل بھی پائے گا یا نہیں مل پائے گا، یا بس معاملہ اب رفع دفعی ہم سمجھیں؟ وہی ہے، اس میں ابھی دیکھنا کہ مجھے بڑا جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، جو چیزوں کو سمجھنا ہے، جو میں چیزیں دیکھتا ہوں، مجھے نہیں لگتا کہ یہ مل بیٹھیں گے بھی۔ ایک ہوتا ہے مذاکرات شروع ہو جائیں، پہلا سٹیج ہو، دوسرا سیکنڈ فیز ہے، تھرڈ فیز ہے، بیٹھیں اور کسی مرحلے پہ جا کے کام ہو جائیں۔ مجھے لگتا نہیں ہے کہ مل بیٹھ کے پہلی میٹنگ بھی کہیں آغاز ہو، مجھے نہیں لگتا کہ اس کا آغاز ہو، کہ حکومت بھی شاید اب جو ہے جو میں نے کہا بتایا نا، جو ویڈ فورڈ میں واقعہ ہوا اس کے بعد شاید حکومت کے لیے بھی مشکل ہو جائے گا ان کی باتیں سننے کو، ان کو اکاموڈیٹ کرنے کو، ان کی باتیں مانی جائیں۔ حکومت کہتی ہے ٹھیک ہے، بس ایک تو گڈ گورننس کو بات کر لیں، جی ٹھیک ہے آپ ہمیں بتائیں کہ آپ کے حکومت میں کہاں پرابلمز ہیں، پارلیمنٹ کی بات کی جائے، قانون سازی کی بات کی جائے، اصلاحات کی بات کی جائے۔ تو یہ پی ٹی آئی کا تو یہ ایجنڈا نہیں ہے، اور نہ پی ٹی آئی کے یہ ڈیمانڈز ہیں۔ پی ٹی آئی کی ڈیمانڈز جو ہیں وہ بڑی ہائی لیول کی ہیں، اور ان کی جو ایکسٹریم ہیں کہ خان کی رہائی تو اب خیر چلی گئی، تو باقی وہ چیزیں جو مانگتے ہیں وہ حکومت کے لیے ویسے بھی ممکن نہیں ہیں۔ مجھے بتائیں 9 مئی کے جو لوگ جیلوں میں ہیں، حکومت ان کو کیسے کوئی شورٹی دے سکتی ہے زبان سے یہ ان کو ہم چھوڑ دیں گے؟ اچھا تو نہیں ہوں گے، ابھی سزائیں بھی ہو چکی ہیں۔ بالکل ایسے ہی ہے، بالکل ایسے ہی ہے۔ اچھا طارق، پی ٹی آئی سمیت اپوزیشن سے مذاکرات اگر مائنس بانی کی شرط پر ہوں، ٹھیک ہے، تو کیا یہ ڈائیلاگ واقعی انکلوسیو کہلائے گا؟ ہاں، بانی پی ٹی آئی مینس کے بات کی جائے تو پھر بات آگے بڑھ سکتی ہے۔ اچھا، لیکن یہ وہ بات یقینی مجھے نہیں لگتا کہ وہ مطلب بانی پی ٹی ایس بات پہ مانیں گے، یا ان کی علیمہ خان صاحبہ ان کی بہنیں ہیں، اس کے ساتھ ایک دھڑا بھی ہے، علیمہ خان اکیلی نہیں ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں، باقی بھی ان کا ایک دھڑا ہے۔ اگر یہ میں بالکل یہ آپ کی بات آپ نے اچھا ایک بات کی کہ پی ٹی آئی میں بانی پی ٹی آئی میں تھوڑی سی عقل مندی کا مظاہرہ کریں تو وہ مائنس ہو جائیں، آپ کو سائڈ پہ کر لیں، تو آگے ان ٹیم کو، ان مذاکراتی ٹیم کو کوشش ان کو چلنے دیں تو کوئی بات بن سکتی ہے۔